بھائی ابھی مشہد کے نزدیک پہنچے تھے، ایک بھائی کا انتقال ہو گیا، وہ بھائی جو گنہگار تھا اس کا انتقال ہو گیا۔ کہتے بھائی بہت رویا اس کے پاس کہ امام رضا نے اس کو اپنے شہر میں بھی انٹری نہ دی اور یہیں پر اسے بہرات اٹھا دیا کہ اپنے حرم کے اندر بھی اسے داخلے کی اجازت نہ دی، اسی جگہ سے مولا کے یہاں اٹھا لیا گیا۔ بہرحال یہاں ایک دستور ہے کہ جب بھی شہر میں کہیں کوئی مرتا ہے تو آپ نے دیکھا حرم کے اندر جنازہ لایا جاتا ہے اور زری کا ایک آدھا حصہ وہاں سے پھرا کر پھر واپس لے آیا جاتا ہے اور قالین کی گرد جنازے کو پر ڈال دی جاتی ہے۔ یہ یہاں کا دستور یا کربلا جہاں بھی آپ دیکھ لو گے یہاں کا دستور۔ کہتے جنازہ بھائی نے روتے ہوئے شہر مشہد کے اندر مولا کے حرم سے نزدیک دفن کر دیا، گریا کیا، رویا، مولا رضا سے اس کے لیے مغفرت طلب کی۔ کہتا ہے مولا سے ایک دن، اے میرے آقا میرا بھائی گنہگار تھا، لیکن مولا دکھا دے کہ میرے بھائی کا اس وقت حال کیا ہے۔ کہتے اس کی دعا مولا رضا نے سن لی۔ سوتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی کبھی گنہگار بھائی جو گناہوں میں ملوث تھا، دنیا کے ہر گناہ اس نے کیے تھے، شاید ہم نے اتنے گناہ نہ کیے ہوں، جو گناہوں میں ملوث تھا ہر طرح سے، کیا دیکھتا ہے اس کا بھائی کہ وہ جنت کے باغات میں ٹہل رہا ہے۔ کہتے اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں، آنکھیں کھلی رہ گئیں۔ علامہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں مناقب میں، کہتے ایک مرتبہ اس سے خواب میں یہ تعجب کے عالم میں اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور اپنے بھائی سے کہتا ہے کہ تیرا مقام تو یہ نہیں ہے، تو یہاں کیسے آ گیا؟ تجھے میں جانتا ہوں، تو کتنا گنہگار ہے، کتنا تم نے گناہ کیا ہے۔ کہتا ہے تم نے سنو گے کیا ہوا جب لے کر مجھے چلے تھے، جب میرا انتقال ہو گیا، تم نے مجھے نہلایا اور دھلایا۔ جس وقت میرا انتقال ہوا تھا میرا پورا جسم آگ کی طرح دہکنا شروع ہو گیا، چاروں طرف سے مجھے آتش جہنم نے گھیر لیا۔ تم مجھے لے کر غسل خانے کی طرف گئے، مجھے غسل دے رہے تھے، میں خوش ہوا کہ کم سے کم اب یہ پانی جو ڈالا جائے گا میرا جسم سرد پڑ جائے گا۔ کہتا ہے جس وقت تم نے پانی ڈالنا شروع کیا، پانی آگ میں تبدیل ہوتا چلا گیا، میرے جسم کو اور اذیت ہوتی رہی، میں تم کو چلاتا رہا، تم نے میری بات کو نہ سنا۔ کہتے اس کے بعد تم لوگوں نے مجھے کفن پہنایا، میں نے کہا شاید اب کفن اڑا دیا جائے، مجھے کچھ راحت مل جائے۔ کہتے جس وقت کفن میرے جسم پہ ڈالا گیا ایسے ہی تھا جیسے آگ کے لباس کو مجھ کو پہنا دیا گیا۔ کہتے میرا جسم جھلس رہا تھا، میں چیخ رہا تھا، تمہیں چلا رہا تھا، لیکن تم نے میری فریاد کو نہ سنا۔ کہتے تم میرا جنازہ لے کر مولا رضا کی بارگاہ میں پہنچے، آقا رضا کے حرم میں لے کر پہنچے۔ کہتے جیسے ہی حرم کے اندر میرا جنازہ گیا سارا عذاب وہیں سے رخصت ہو گیا۔ کہتے میرا جسم سرد پڑ گیا، میرا جسم راحت میں آ گیا۔ تم میرے جنازے کو امام رضا کی زری کے نزدیک لے کر گئے، میں نے دیکھا کہ ہجوم ہے وہاں پر، زری کے اوپر خود مولا رضا تخت لگائے ہوئے بیٹھے، ہر زائر اور زائرہ جو آ رہی مولا رضا اس کے سروں پر اپنے ہاتھوں کو رکھتے جاتے ہیں۔ کہتے میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں کیا دیکھا، بہت ہی نورانی شخصیت ہے جو زری کا طواف کر رہی ہے اور فرشتے ان کا استقبال اور احترام کر رہے ہیں۔ کہتے میں مولا رضا سے التماس کرتا رہا، فریاد کرتا رہا، مولا میری فریاد سنو، آقا مجھے بخش دو، مجھے معاف کر دو۔ کہتے ایک مرتبہ وہ نورانی شخصیت میری طرف متوجہ ہوتی ہے، جنازہ میرا جانے والا تھا، متوجہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ تو یہاں سے باہر نکلے گا دوبارہ وہ سارا عذاب تجھ پر شروع ہو جائے گا، تیرا جنازہ یہاں سے باہر نکلے گا دوبارہ سارا عذاب تیرے اوپر جیسے تھا اسی طرح سے شروع ہو جائے گا۔ کہتا ہے میں رو رو کر بے حال ہو گیا، اے مولا رضا مجھے بخش دے۔ کہتے میں جو میری زبان میں آیا میں نے مولا رضا کو واسطہ دیا، آقا نے اپنے چہرے کو گھما لیا میری طرف سے۔ اللہ اکبر، کہیں ہمارے ساتھ بھی ایسا نہ ہو جائے کہ مولا رضا اپنے چہرے کو گھما دے ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔
کہتے آقا نے اپنے چہرے کو گھمانے میں مایوس ہو گیا. کہتے وہ نورانی شخصیت میرے نزدیک تھی. کہتے جنازہ زمین سے میرا اٹھنے والا, حرم سے باہر لے کر جانے والے ہیں. میں نے کہا آپ ہی کچھ کر دو, آپ کون ہیں؟ کہتے میں خضر ہوں جو زندہ بھی تھا. کہتے میں خضر ہوں, اپنے مولا کی زیارت کے لیے آیا ہوں. کہتے میں اپنے مولا سے التجا کر رہا ہوں, لیکن میرا مولا رضا مجھ سے بہت ناراض ہے, میری طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہیں. خضر کہتے میں تجھے ایک چیز ایسی بتا دیتا ہوں, اگر تم مولا رضا کو کہہ دے گا وہ تیری بات کو نہیں ٹالے گی. کہتے ہیں کہ مرتبہ جناب خضر نے اس سے کہا کہ تم جا کر مولا رضا سے کہہ دو آپ کو آپ کی داد زہرا کے شکستہ پہلو. اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا رضا, کہتے ایک مرتبہ جیسے ہی میں نے مولا رضا کی طرف رکے, مولا رضا آپ کو آپ کی دادی زہرا کے شکستہ پہلو کا واسطہ دے تو معاف کر دے. کہتے مولا کی نگاہیں میری طرف گھومی اور گھومنے کے بعد آنکھوں سے اشک جاری ہے. کہتے تو اتنا گنہگار تھا کہ میں تجھے معاف تو نہ کرتا, لیکن تو نے ایسا واسطہ دے دیا جس پر ہم اہل بیت ٹھکرا نہیں سکتے. کہ مولا رضا یہ میری ماں اور بہنیں, میرے بھائی بھی آپ کی بارگاہ میں بیٹھے, ہم بھی حاجت مند ہیں, ہم بھی مشکلات میں, ہم بھی گرفتاریوں میں. مولا یہ آپ کی جدہ کے ایام چل رہے ہیں. ابھی کل ہی آپ کی دادی کی شہادت کا دن تھا, ابھی تو حسنین یتیم بیٹھے ہیں. کہتے ایک مرتبہ جس وقت مجھے وہاں سے باہر لایا گیا, عذاب کے سارے فرشتے دور ہو چکے تھے. کہتے مولا رضا اور مولا زہرا میں عجیب نسبت ہے. کہتے رسول خدا کی ایک حدیث سے پیغمبر نے فرمایا کہ جو شخص بھی سرزمین خراسان پر دو پہاڑوں کے بیچ میں میرے جسم کے ٹکڑے کی زیارت کرے گا, میں رسول ضمانت لیتا ہوں کہ بہشت میں میرا پڑوسی ہوگا. یہ رسول کا فرمان. حدیث رسول کے مطابق کہتے ہیں تاریخ میں دو ہی شخصیتیں ایسی ہیں کہ جس کو رسول نے اپنے جسم کا ٹکڑا کہا ہے. ایک مولا رضا ہے, بی بی زہرا سلام اللہ علیہ. کہتے مولا رضا شبیب کے بیٹے سے کہتے ہیں, اے شبیب کے بیٹے, اگر کبھی تم میرے پاس آنا اور مجھ پر اگر تیرا رونے کا دل کر جائے تو میری جدہ کی مصیبت کو یاد کر لینا. مولا رضا کے فکرے دو جملے عرض کرو شہزادی. کہتے آقا امام رضا ارشاد فرماتے ہیں, اے شبیب کے بیٹے, اگر کبھی تمہیں میرے پاس آنا نصیب ہو اور چاہو کہ مجھے پرسا دو, میری دادی زہرا, میری دادی کا پرسا مجھے دے دینا, کیونکہ میری دادی وہ ہے جسے 18 سال کے سن میں در و دیوار میں اللہ دو جملے صاحب اعظم امام رضا ہے, ایسے ہی صاحب اعظم امام رضا ہے. آجلک اللہ یا امام رضا. علامہ قربانی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, کہتے مجھے نہیں معلوم کہ در زہرا نے زہرا کے ساتھ کیا کیا. کہتے عرب کے دروازوں میں
اتنی بڑھتی ہوئی آنکھوں سے دعا کرتے ہیں پروردگار سے، پہلا بہت سے نام یہاں پہ آئے ہیں مریضوں اور بیماروں کے لیے، اور کچھ نام میرے پاس اولاد کے متمنی لوگ بھی ہیں، کچھ ایسے حضرات ہیں کہ جو بہرحال نوکریوں کی مشکلات ہیں، کچھ جوان ایسے ہیں جن کو رزق کی مشکلات ہیں، کچھ بچیاں ہیں جن کے بہرحال شادی بیاہ کے لیے کہا گیا ہے۔ دعا کرتے ہیں پروردگار تجھے واسطہ دیتے ہیں، اہل بیت اطہار کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، شہزادی کونین کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، زہرا کی شکستہ قدم کا اے میرے معبود تجھے واسطہ دیتے ہیں، جناب زینب سلام اللہ علیہا کو نیلے بازوؤں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، سکینہ کے پیر میں پڑے چھالوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، عابد کے ان گریوں کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، حسین کے پورے ناک کا اے میرے معبود ہم سب کی جو شرعی حوائج ہم نے پورا کر دے۔